دوستوں، آج کی میری یہ ویڈیو بے روزگار اور ان پڑھ لوگوں کے لیے ہے۔ ویسے بھی آج کل ہمارے معاشرے میں تعلیم صرف نوکر بننے کے لیے حاصل کی جاتی ہے، نہ کہ ایک اچھا انسان اور اچھے اور برے میں تمیز کرنے کے لیے۔ پرانے وقتوں کی بات ہے کہ ایک غریب شخص کام کاج کی تلاش میں مختلف شہروں کی خاک چھانتا رہا، مگر اسے کوئی بھی کام نہ مل سکا۔ وہ تھک ہار کر چرچ میں چلا گیا اور اونچی آواز میں کہنے لگا کہ خداوندا، تو مجھے کب تک غریب رکھے گا؟ پادری نے جب یہ الفاظ سنے تو اس شخص کو ڈانٹا کہ ایسے دعا نہیں کرتے۔ وہ غریب شخص کہنے لگا کہ ٹھیک ہے، پھر آپ مجھے کوئی کام دے دیں تاکہ میں یہ الفاظ پھر نہ دہرا سکوں۔ پادری کہنے لگا ٹھیک ہے، مجھے اس چرچ کے لیے ایک کاتب کی ضرورت ہے جو یہاں آنے جانے والوں کے علاوہ چرچ کے اخراجات کا حساب لکھا کرے۔ تم یہ کام سنبھال لو، ماہانہ $50 کے علاوہ کھانا اور رہائش بھی میرے ذمہ ہوگی۔ اس شخص نے فوراً حامی بھر لی۔ پادری نے اسے کھاتا رجسٹر اور قلم دے دیا اور یوں وہ شخص چرچ کا کاتب بن گیا۔ وہ روزانہ پادری کو ہر چیز کے متعلق تفصیل سے بتاتا رہتا تھا۔ جب اسے کام کرتے ہوئے ایک ہفتہ گزر گیا تو پادری نے کہا ذرا اپنا حساب کتاب لکھنے والا رجسٹر لے کر آؤ تاکہ میں اس ہفتے کی آمدن اور اخراجات کا موازنہ کر سکوں۔ وہ شخص کہنے لگا مجھے تو لکھنا پڑھنا آتا ہی نہیں، میں تو زبانی ہر چیز کا حساب رکھتا ہوں۔ پادری نے کہا تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں کہ تم لکھ پڑھ نہیں سکتے؟ مجھے تو ایسے شخص کی ضرورت تھی جو پڑھا لکھا ہو۔ تم میری طرف سے یہ $50 لو اور جاؤ جا کر کوئی دوسرا کام تلاش کرو۔ وہ شخص $50 لے کر جب چرچ سے باہر نکلا تو اس نے دیکھا کہ دو شخص آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ ایک شخص دوسرے کو کہہ رہا تھا کہ میں نے تمہیں $50 قرض دیے ہیں، اب تم ان سے کوئی تجارت کا کام کرو اور اپنا نفع حاصل کرو اور بعد میں مجھے میری اصل رقم لوٹا دو۔ اس شخص نے جب یہ گفتگو سنی تو سوچنے لگا کہ یار $50 تو میرے پاس بھی ہے، مجھے بھی تجارت کر کے دیکھنا چاہیے۔ وہ گیا اور بازار میں اچھی طرح گھوم پھر کر دیکھا۔ اس نے دیکھا کہ اس شہر کے امراء ٹماٹر سے روٹی کھاتے ہیں، مگر عجیب بات یہ تھی کہ ٹماٹر وہاں اگتا ہی نہیں تھا۔ دور دراز کے علاقوں سے جب ٹماٹر آتا تو طویل سفر اور گرم موسم کے باعث راستے میں خراب بھی ہو جاتا تھا۔ اس وجہ سے اس کام میں سرمائے اور وقت کے خسارے کے پیش نظر بس 2-3 تاجر یہ کام کرتے تھے اور وہ منہ مانگے دام بھی وصول کرتے تھے۔ اس شخص نے دور دراز کے علاقوں سے ٹماٹر کو یہاں لا کر فروخت کرنے کا ارادہ بنا لیا۔ وہ پہلے بھی مختلف شہروں کا سفر کرتا رہتا تھا، اسے پتہ تھا کہ کہاں پر ٹماٹر سستا اور کثرت سے پایا جاتا ہے۔ وہ سیدھا وہیں گیا اور وہاں سے جب ٹماٹر خرید کر لایا اور بہت کم منافع کے ساتھ انہیں فروخت کرنا شروع کیا تو پہلے دن ہی سارے ٹماٹر ہاتھوں ہاتھ بک گئے اور اسے اچھا خاصا منافع بھی حاصل ہوا۔ تو اس شخص کو یہ کام پسند آ گیا اور پھر کرتے کرتے ایک دن وہ اس علاقے کا بہت بڑا تاجر بن گیا۔ اس نے اپنے کام کاج میں ہاتھ بٹانے کے لیے نوکر بھی رکھ لیے۔ ایک دفعہ وہ سفر کرتے ہوئے کسی ایسی جگہ پر گیا جہاں ہسپانوی زبان بولی جاتی تھی جو اسے نہیں آتی تھی۔ وہ ایک ریسٹوران میں کھانا کھانے گیا تو اسے کھانوں کے نام پلے نہیں پڑ رہے تھے، تو اس نے اپنے ایک نوکر کو بلایا اور کہا کہ ذرا ان کھانوں کے نام تو سمجھ کر مجھے بتاؤ۔ نوکر نے حیرانی سے کہا جناب آپ اتنے بڑے تاجر ہیں مگر آپ کو ہسپانوی زبان نہیں آتی؟ اس شخص نے کہا اس لیے کہ میں پڑھا لکھا نہیں ہوں۔ تو نوکر نے کہا جناب آپ ان پڑھ ہو کر ایک بڑے تاجر ہیں، سوچیں اگر آپ 2-4 جماعتیں پڑھ لیتے تو پتہ نہیں کتنے بڑے تاجر ہوتے اور آج نہ جانے کہاں ہوتے۔ اس شخص نے جواب دیا انہوں نے کہا تھا اگر 2-4 جماعتیں پڑھ جاتا تو آج $50 ماہوار چرچ میں پادری کا کاتب ہوتا۔ تو دوستو، اس کہانی سے آپ کو کیا سبق ملتا ہے مجھے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔